لائق سب احترام سامعین اکرام، تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی، شان، شوقت، عزت، وقار صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہیں، جو ساری کائنات کا پالنہار ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود اور سلام ہوں تمام انبیاء اکرام پر، بالخصوص آمنہ کے لال عبداللہ کے پیارے حبیب خدا امام الانبیاء ساقی کوثر شافی محشر جناب اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پچھلے خطبے میں ہم نے جہنم کے متعلق کچھ باتیں جانی تھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم اور اس کی ہولناکیوں کا تذکرہ قرآن مجید میں کس طرح کیا ہے، اور جہنم کی آگ، اس کی چنگاریاں اور اس کی سانس کے متعلق کچھ باتیں جانی تھی، اور یہ بھی جانا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم سے بچنے کی کس طرح تاکید فرمائی ہے۔ اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے اس خطبہ جمعہ میں بات کی جائے گی۔ تو آج اس خطبہ جمعہ کے موقع پر میں آپ کے سامنے جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ موضوع ہے جہنم کا دیدار اور گنہگاروں کا حال۔ محترم حاضرین اکرام، کہا جاتا ہے کہ اگر کسی چیز کی ہیبت کا اندازہ لگانا ہو تو اس کی حیثیت کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ تو کیا آپ جانتے ہیں کہ جہنم کتنی وسیع اور عریض ہے اور جہنم کتنی گہری ہے؟ سوچیں، نہیں سوچ سکتے۔ یہ ہمارے گمان، ہمارے خیال اور ہمارے دماغ سے باہر کی بات ہے کہ جہنم کتنی گہری ہو سکتی ہے اور جہنم کتنی وسیع اور عریض ہو سکتی ہے۔ ہاں، اللہ کے رسول جناب اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ارشادات اس کے متعلق موجود ہیں، ہمیں اور آپ کو جہنم سے متنبہ کرنے کے لیے اور جہنم سے خبردار کرنے کے لیے۔ لیکن اگر ہم ان ارشادات پر بھی غور کریں تب بھی ہم جہنم کی وسعت اور اس کی گہرائی کا مکمل اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آئیے دیکھتے ہیں ان احادیث کی روشنی میں کہ جہنم کتنی وسیع اور عریض ہے اور جہنم کتنی گہری ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن میدان محشر میں کھڑے ہوں گے، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، انسانوں کے جسم سورج کی آگ میں جل رہے ہوں گے، ایک لمحہ وہاں کھڑا ہونا ناممکن لگ رہا ہوگا، لوگ پریشان حال ہوں گے۔ ایسی حالت میں اللہ تبارک و تعالی سورہ فجر سورہ نمبر 82 آیت نمبر 23 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اس دن جہنم بھی لوگوں کے سامنے لا دی جائے گی۔ کیسے لا دی جائے گی؟ آئیے حدیث دیکھتے ہیں۔ عن عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوت بها يومئذ لها 70,000 زمام ومع كل زمام 70,000 ملك یجرونها۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جہنم کو میدان محشر میں اس حال میں لایا جائے گا کہ اس میں 70,000 لگامیں لگی ہوئی ہوں گی، وَمَا كُلِّ زِمَامٍ 70,000 مَلَكٍ، اور ان 70,000 لگاموں میں سے ہر ایک لگام میں 70,000 فرشتے ہوں گے۔ کتنے فرشتے ہوں گے؟ ایک تو 70,000 لگامیں لگی ہوئی ہیں اور ہر لگام میں 70,000 فرشتے ہیں۔ کتنے فرشتے ہوئے؟ جب ہم 70,000 کو 70,000 پر ملٹیپلائی کرتے ہیں تو جواب آتا ہے کہ 4
अरब 90 करोड़ फरिश्ते जहन्नम को खींच रहे होंगे। सुनने में तो बड़ी मामूली अदद मालूम होती है, 4 अरब 90 करोड़। क्या आप जानते हैं 4 अरब 90 करोड़ कितना होता है? आइए पहले इस बात का अंदाजा लगाते हैं कि 4 अरब 90 करोड़ कितना होता है। इस बात से कि इस पूरी दुनिया में मान्यता प्राप्त 195 ममालिक हैं और इन 195 ममालिक की कुल आबादी 7 अरब 77 करोड़ के लगभग है और इस दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला मुल्क चीन है, जिसकी आबादी 1 अरब 43 करोड़ के लगभग है और सबसे ज्यादा आबादी वाले ममालिक में दूसरे नंबर पर आता है हमारा मुल्क, जिसकी आबादी है 1 अरब 37 करोड़ के लगभग और तीसरे नंबर पर आता है यूएसए, जिसकी आबादी है 33 करोड़ के लगभग। अगर हम इन 195 मुल्कों में से चीन, भारत और यूएसए को छोड़कर 192 ममालिक की आबादी को एक जगह जमा कर लें, एक मुल्क नहीं, 50 मुल्क नहीं, 100 मुल्क नहीं, 192 ममालिक की आबादी को अगर एक जगह जमा कर लें, तब भी हम जहन्नम को खींचने वाले फरिश्तों से ज्यादा नहीं हो सकते। कितना बड़ा मजमा होगा 4 अरब 90 करोड़ फरिश्तों का। आज हमने दुनिया में देखा है एक छोटे से स्टेडियम में जिसमें सिर्फ 50,000 60,000 लोग होते हैं, फिर भी कितना बड़ा मजमा नजर आता है। तो उस मजमे का क्या आलम होगा जिसमें 5,000 फरिश्ते नहीं होंगे, 50,000 फरिश्ते नहीं होंगे, 5 लाख फरिश्ते नहीं होंगे, 50 लाख फरिश्ते नहीं होंगे, 1 करोड़ फरिश्ते नहीं होंगे, 5 करोड़ फरिश्ते नहीं होंगे, 50 करोड़ फरिश्ते नहीं होंगे, 100 करोड़ फरिश्ते नहीं होंगे, 200 करोड़ फरिश्ते नहीं होंगे, 300 करोड़ फरिश्ते नहीं होंगे, 400 करोड़ फरिश्ते नहीं होंगे, 490 करोड़ फरिश्ते जहन्नम को खींच रहे होंगे। कितना बड़ा मजमा जहन्नम को खींच रहा होगा। बताना मकसद ये है कि जब इतना बड़ा मजमा जहन्नम को खींच रहा होगा तो जहन्नम कितनी बड़ी होगी। और सोचें, खींचने वाली मखलूक भी कोई आम मखलूक नहीं है, फरिश्ते जहन्नम को खींच रहे होंगे तो कितनी बड़ी वो जहन्नम होगी। हम और आप अंदाजा लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। आइए एक और हदीस आपके गोशे गुजार करता हूँ जिससे हम अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे कि जहन्नम कितनी गहरी है। इस हदीस को इमाम मुस्लिम अपनी सही के अंदर लेकर आए हैं। عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع وجبة فقال النبي أتدرون ما هذا؟ قال قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر رمي به النار منذ 70 خريفا فهو يهوي إلى النار الآن حتى انتهى إلى قعرها. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دفعہ ہم موجود تھے کہ اچانک سے ہم نے ایک دھماکے کی آواز سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتدرون ما ھذا، کیا تم جانتے ہو یہ آواز کس چیز کی آواز تھی؟ صحابہ اکرام فرماتے ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں یہ کس چیز کی آواز تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ھذا حجر رمیت بہ النار، یہ ایک پتھر تھا جسے 70 سال پہلے جہنم کی گہرائی میں پھینکا گیا تھا اور وہ جہنم کی گہرائی میں گرتا چلا جا رہا تھا، گرتا چلا جا رہا تھا، گرتا چلا جا رہا تھا اور آج 70 سال بعد جہنم کی گہرائی میں پہنچا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، اور غور طلب بات یہ بھی ہے نا کہ جب کوئی چیز اوپر سے نیچے کی طرف پھینکی جاتی ہے اس کی رفتار زیادہ ہوتی ہے، پھر بھی 70 سال لگ جائیں گے جہنم کی گہرائی میں پہنچنے میں۔ یہ 70 سال کا وقت کوئی معمولی وقت نہیں ہوتا۔ آج اس دنیا میں لوگوں کی عمریں بھی 60 اور 70 سال کی ہوتی ہیں، جس میں ہم بچپن، جوانی، بڑھاپا بھی گزار دیتے ہیں۔ ذرا سوچ
سوچے تو کتنی گہری وہ جہنم ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی جہنم کے بارے میں فرماتے ہیں سورہ سجدہ کے اندر کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ ہم اتنی بڑی، اتنی وسیع، اتنی عریض اور اتنی گہری جہنم کو انسان اور جنوں کے ذریعے بھریں گے. کیسے بھریں گے؟ اللہ تعالیٰ موقع دے گا تو بیان فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 12 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَى الْمُجْرِمُونَ مِن مَّقَامٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پہلے تو کہ جہنم کھینچ کر اتنی بڑی اور اتنی وسیع اور عریض جہنم کھینچ کر لائی جائے گی. اور پھر فرمایا کہ جب گنہگاروں کو جہنم دور سے دیکھے گی سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا، تو گنہگار مجرم لوگ دور سے جہنم کی چیخ و پکار سنیں گے، جہنم کی دہاڑے سنیں گے، جہنم کا جھنجھلانا سنیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ملک سورہ نمبر 67 آیت نمبر 8 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں تَقَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ، جہنم اس طرح غصے کے مارے چیخ و پکار مچا رہی ہوگی گویا کہ ایسا معلوم ہوگا جہنم کہیں غصے کے مارے پھٹ نہ جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ کہف کے اندر ارشاد فرماتے ہیں سورہ نمبر 18 وَإِذَا رَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَوَاقِعُهَا، جب جہنم کو مجرم دیکھ لیں گے تو یقین کر لیں گے کہ ہم اسی میں پھینکے جانے والے ہیں. جب جہنم اپنی آنکھوں سے ہم اور آپ گنہگار لوگ دیکھ لیں گے اتنی وسیع اور عریض جہنم کو، دہاڑے مارتی ہوئی ہولناک جہنم کو، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نازیات کے اندر ارشاد فرماتے ہیں یومئذ یتذکر الانسان ما سعی، اس دن جا کے انسان اپنے کیے ہوئے کاموں کو یاد کرے گا کہ میں نے دنیا میں کیا کیا ہے، میں نے دنیا میں کتنی نیکیاں اکٹھا کی ہیں، میں نے دنیا میں کتنے گناہ کیے ہیں، آج میرا نام اعمال کیسا ہے. اس دن جب انسان اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھ لے گا نا تو اپنے ایک ایک گناہوں پر اس قدر نادم ہوگا، اس قدر پریشان ہوگا، اپنی ایک ایک غلطیوں پر، اپنی ایک ایک لغزشوں پر، اپنے گناہوں پر اس قدر نادم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فرقان نمبر 25 آیت نمبر 27 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں یوم یعض الظالم علی یدیہ ویقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، انسان اپنا ہاتھ چبانا شروع کر دے گا، دیکھتا جائے گا جہنم کو اور ہاتھ چباتا جائے گا. ہم نے دنیا میں دیکھا ہے نا لوگوں کو تھوڑا سا بھی دکھ تکلیف ٹینشن لاحق ہوتی ہے کچھ لوگ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، کچھ سر کھجانے لگتے ہیں، کچھ ناخون چبانے لگتے ہیں. ذرا سوچے تو صحیح وہ جہنم کتنی ہولناک ہوگی اور وہ منظر کتنا ہولناک ہوگا کہ انسان اپنا پورا کا پورا ہاتھ چبا لے گا لیکن اسے دکھ اور تکلیف ہاتھ چبانے کی نہیں ہوگی، کیونکہ انسان کے سامنے قیامت کے دن جو ہاربل مناظر نظر آ رہے ہوں گے، جو ہولناک جہنم نظر آ رہی ہوگی، جو دہاڑے مارتی ہوئی جہنم نظر آ رہی ہوگی نا میرے بھائیوں اور عزیزوں، اس چیز کی انسان کو زیادہ تکلیف ہوگی، انسان پچھتاتا جائے گا. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یوم یعض الظالم علی یدیہ ویقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، انسان چباتا جائے گا اور پچھتاتا جائے گا. پچھتاتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انسان کہے گا ہے افسوس، کاش میں نے اللہ اور اس کے رسول کے راستے کو اختیار کیا ہوتا. انسان کہے گا سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے کھڑا ہوا پچھتائے گا، کہے گا یا لیتنی اطاعنا اللہ و اطاعنا الرسول، ہے کاش میں نے دنیا میں رہ کر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی. سورہ فجر میں انسان کہتا ہے یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، انسان کھڑا ہوا پچھتائے گا، کہے گا افسوس کا مقام ہے، کاش میں نے دنیا میں رہ کر اس دنیا کی بھی تیاری کی ہوتی. سورہ آقا میں کہتا ہے یقول یا لیتنی
لموت کتابیا ولم ادری ما حسابیا، انسان کہے گا کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا، میں اپنا حساب ہی نہ جانتا، یا لیتہا کانت القاضیہ، انسان کہے گا افسوس کاش میرا موت ہی آخری فیصلہ کر دیتی۔ ذرا سوچے گنہگاروں کا تڑپنا دیکھیے، اللہ تعالیٰ سورہ ملک میں کہتے ہیں انسان کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مر کر مٹی نہ ہو جاتا تو میرا مقام اتنی ہولناک اور خوفناک جہنم نہ بنتی میرا مقدر۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ فجر سورہ نمبر 82 آیت نمبر 24 کے اندر کہ یومئذ یتذکر الانسان، اس دن جا کے انسان جب اپنی آنکھوں سے جہنم دیکھ لے گا، قیامت کے دن کی ہولناکی دیکھ لے گا، یومئذ یتذکر الانسان، اس دن جا کے انسان کو سمجھ میں آئے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ آگے فرماتے فَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَىٰ، لیکن وہ تو قیامت کا دن ہے، اس دن سمجھنے کا کیا فائدہ۔ اسی لیے میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، ابھی آپ کی سانسیں چل رہی ہیں، ابھی آپ کی دھڑکنیں چل رہی ہیں، اللہ نے آپ کو زندہ رکھا ہے، سمجھنا ہے تو آج سمجھ لیجئے، نصیحت حاصل کرنی ہے تو اس دنیا میں رہ کر نصیحت حاصل کر لیجئے، ڈرنا ہے تو اس دنیا میں رہ کر ڈر جائیے، اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چل لیجئے، ورنہ کل قیامت کے دن اگر میں اور آپ 50,000 سال بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر پچھتاتے رہیں کہ یا لیتنی کنت ترابا، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یا لیتنی قدمت لحیاتی، 50,000 سال بھی وہاں کھڑے ہو کر پچھتاتے رہنا تو ہمارے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا ہے نہیں ہے، کیونکہ نام اعمال کا رجسٹر بند ہو گیا۔ وہاں اگر آپ کو اللہ کی رحمت اور توحید اور آپ کے اعمال کے علاوہ کوئی بچا سکتا ہے تو کوئی نہیں بچا سکتا۔ آئیے ایک اور حدیث آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حين انزل عليه وانذر عشيرتك الاقربين قال يا معشر القريش او كلمة نحوها قال اشتروا انفسكم عن النار لا اغني عنكم من الله شيئا ويا بني عبد المناف يا بني عباس بن عبد المطلب لا اغني عنكم من الله شيئا ويا صفية عمة رسول الله لا اغني عنك من الله شيئا ويا فاطمة بنت محمد سليني من مال ما شئت لا اغني عنك من الله شيئا۔ اللہ کے حبیب جناب اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سورۃ الشورى کی آیت نمبر 214 نازل ہوئی کہ اے نبی آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، اللہ کے نبی ایک اونچی مقام پر کھڑے ہوئے اور چلا کر کہا یا معاشر القریش، اے میرے خاندان قریش والو، او کلمۃ نحوها، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں یا اس طرح کا کوئی کلمہ کہا، اور آگے فرمایا اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، کل قیامت کے دن میں تمہارے کچھ کام آنے والا نہیں ہوں۔ اے عباس ابن عبد المطلب کے بیٹو، اے بنی عبد المناف کے بیٹو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے خود بچا لو، کل قیامت کے دن میں تمہارے کچھ کام آنے والا نہیں ہوں۔ آگے فرمایا ہے میری پیاری پھوپھی صفیہ، آپ بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیں، اے میری پیاری بیٹی فاطمہ تم بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اس دنیا میں رہ کر میرے مال میں سے جو مانگنا چاہتی ہو مانگ لو، لیکن کل قیامت کے دن یہ نہ سوچ لینا کہ محمد میرا باپ ہے، کل قیامت کے دن یہ نہ سوچ لینا کہ رسول اللہ میرے بھتیجے ہیں، کل قیامت کے دن یہ نہ سوچ لینا اللہ کے حبیب ہمارے خاندان والے ہیں۔ وقت کے رسول امام الانبیاء شافی کوثر شافی محشر جناب اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان والوں کو کہہ رہے ہیں کل قیامت کے دن میں تمہارے فردن کچھ کام آنے والا نہیں ہوں۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہمیں کون بچانے آنے والا ہے؟ ہم کس امید میں بیٹھے ہیں؟ ہم کس امید میں اعمال ترک کر بیٹھے ہیں؟ ہم کس امید میں اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر رہے ہیں؟ ہم کس امید میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کر رہے ہیں؟ ہم کس امید میں بیٹھے ہیں؟ ذرا بتائیں تو صحیح، ہم کس امید میں گناہ کر رہے ہیں؟ ہمیں کون بچانے آنے والا ہے؟
ذرا سوچے تو صحیح، کون ہے جو ہمیں بچانے آنے والا ہے سوائے ہمارے اعمال کے، اللہ کی توحید کے، اللہ کی خوشنودی کے؟ اگر ہمیں کوئی بچا سکتا ہے تو وہ ہماری نمازیں ہیں، وہ ہمارے روزے ہیں۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چلیں گے تو اللہ ہم سے راضی ہوگا، اللہ کی رحمت ہم پر آئے گی، اور اللہ کی رحمت کے علاوہ کوئی قیامت کے دن کسی کو بچا سکتا نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، کل قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر سجا ہوگا، افسوس کا مقام ہے، ہمیں اس دن کی کوئی خبر نہیں ہے۔ ہمیں اس دنیا کے اندر سب کچھ کمانے میں لگے ہیں، اس دنیا کے اندر مال و دولت ہو، اس دنیا کے اندر زمین جائیداد ہو، پیسہ ہو، بیوی بچے ہوں اور انہیں خوش رکھ سکیں، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے نا؟ چاہے اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہو جائیں، چاہے اس کے لیے ہمیں سود کھانا پڑے کھا لیں گے، چاہے اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو جائے، ہماری یہ 60 سال 70 سال کی زندگی آرام سے گزر رہی ہے نا؟ یہی ہے نا مقصد؟ اے 60 اور 70 سال کی زندگی کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والوں، اے 60 اور 70 سال کی خوشنودی کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والوں، آؤ میں تمہیں نبی کا ایک فرمان پڑھ کے سناتا ہوں، آؤ میں تمہیں نبی کی ایک حدیث پڑھ کے سناتا ہوں۔ عن انس بن مالک قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی بأنعم اہل الدنیا من اہل النار یوم القیامہ فیصبح صبغة في النار ثم يقال يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط هل مر بك نعيم قط قال لا والله يا ربي وحديث طويل۔ قیامت کا دن ہوگا، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان وہاں موجود ہوگا، اللہ تبارک و تعالی جہنم کی ہولناکی کا ایک ڈیمو، ایک پریکٹیکل کر کے دکھائیں گے کہ جہنم کتنی ہولناک ہے، آؤ دیکھو جہنم کتنی ہولناک ہے۔ اللہ کے نبی جناب اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے جہنمی شخص کو لے کر آئے گا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہر قسم کی نعمت سے نوازا ہوگا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہر قسم کا سکون میسر کیا ہوگا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قسم کی نعمت سے سرفراز کیا ہوگا، وہی سکون، وہی آرام، وہی راحت جس کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہیں نا، آپ کو حاصل نہیں ہوئی لیکن اسے ضرور حاصل ہوئی ہوں گی۔ ایسے شخص کو لے کر آئیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ، فَيُصْبَحُ صِبْغَةً فِي النَّارِ، ایک ڈبکی جہنم میں ڈال کر نکال لیں گے، ایک لمحے کے اندر جہنم میں رکھ کر نکال لیں گے، پھر اس سے پوچھیں گے هَلْ رَأَيْتُ خَيْرًا قَطُّ يَا ابْنَ آدم، اے آدم کے بیٹے بتاؤ تم نے کبھی کوئی بھلائی دیکھی ہے؟ حل مر بک نعیم قط، کیا تم نے کبھی کوئی نعمت دیکھی ہے؟ میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، جس کی پوری زندگی نعمتوں اور خوشیوں میں گزر گئی ہوگی، جس کی پوری زندگی راحتوں میں گزر گئی ہوگی، جیسے کوئی دکھ کوئی تکلیف نہیں لاحق ہوا ہوگا، ایک لمحہ جہنم میں چکھنے کے بعد جواب دے گا قالوا لا واللہ یا ربی، پروردگار تیری قسم مجھے کوئی نعمت یاد نہیں ہے، پروردگار تیری قسم مجھے کوئی بھلائی یاد نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، یہ دنیا کی راحتیں، یہ دنیا کی خوشیاں، یہ سب عارضی ہیں، اور یہ عارضی اس طرح ہے کہ ایک لمحہ جہنم میں چکھنے کے بعد یا کافور کی طرح اڑ جائیں گی، کچھ یاد رہنے والا نہیں ہوگا۔ ذرا سوچیں یہاں کھڑے ہو کر کہ جہنم کا ایک لمحہ جب ایسا ہے تو جہنم کیسی ہوگی، جہنم کی ہولناکیاں کیسی ہوں گی، جہنم کے عذاب کیسے ہوں گے، جہنم کی آگ کیسی ہوگی۔ ذرا کھولیں تو قرآن، ذرا پڑھیں تو آپ کا رب آپ سے کیا کلام کر رہا ہے، ذرا سوچیں تو آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی کیسی مثالیں آپ کے لیے دی ہے
کہ آپ اپنے دین کی طرف لوٹ جائیں، آپ نمازی بن جائیں، آپ روزے دار بن جائیں، آپ سچ بولنے والا بن جائیں، آپ دین اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چلنے والا بن جائیں۔ ورنہ یاد رکھیں اگر ہماری زندگیاں یوں ہی گناہوں پر گزرتی رہیں، اگر ہماری زندگیاں یوں ہی اللہ کی نافرمانیوں پر گزرتی گئی، اگر ہماری زندگیاں یوں ہی چوریاں کرنے میں گزرتی رہی، اگر ہماری زندگیاں یوں ہی سود کھاتے ہوئے گزرتی گئی، اگر ہماری زندگیاں یوں ہی گناہوں پر گناہ اور نہ جانے کتنے قسم کے گناہوں پر گناہ کرتے ہوئے گزر گئی، تو پھر ہمارا مقدر یہی اور نام جہنم ہونے والی ہے۔ اسی لیے میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، اپنے اعمال کو سدھاریے، اللہ اور اس کے رسول کے دین کے بارے میں پہلے جانیے اور اس پر زیادہ سے زیادہ عمل کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ، دین اسلام پر رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو دین اسلام پر ہو۔ مولا ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، تیرے باغی بندے ہیں، تیرے نافرمان بندے ہیں، مگر ہیں تو تیرے بندے۔ مولا ہمیں جہنم اور اس کی ہولناکیوں سے بچا، مولا ہمیں پکا سچا مسلمان بنا، مولا ہمیں پکا سچا مومن بنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔